تو ریکارڈنگ بھی دوبارہ سے کرنی پڑے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے تلاوت ہم نے سنی کہ اس میں ہمیں کن الفاظ کا پتہ ہے. جی انا کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ساتھ بتاتے جائیے ان میوٹ کر بے کے. شک. بے شک. اللہ کا بھی ہمیں پتہ ہے. لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں. شاباش. یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے. یستحیی. حیا کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، شرمانا، جی. تو اسی سے ہے یستحیی. لا یستحیی، نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، یقیناً اللہ نہیں شرماتا. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ شاباش، ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے یدربو پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ یدربو وہ ہم نے مارتا ہے. پڑھا، وہ مضارع کا پہلا صیغہ تھا غائب کا. دارابا وہ مارتا ہے یا مارے گا. مارے گا. جی تو یہاں پہ ہے یدربا مثلا. اردو میں ضرب المثال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں یدربا مثلا کہ اس نے مثال ماری، یعنی اس نے مثال بیان کی. ٹھیک ہے، مثال بیان کی، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور بھی درابا جو ہے وہ گھومنے پھرنے، دنیا کو دیکھنے، اس معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن یہ ضرب المثال سے یاد رکھ لیں کہ یدربا مثلا کا مطلب ہے کہ وہ بیان کرے. ان کے اللہ تعالی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ٹھیک ہے. ما بعودتن، یعنی کوئی کے معنوں میں بھی ماں آ جاتا ہے نا. بعودتن کا مطلب ہوتا ہے مچھر. مچھر. ٹھیک ہے، اس میں ہاں مچھر ہے، اس میں ہے، گولتا کے ساتھ ہے. ویری گڈ. دیکھیں نا پھر یعنی کہ فما کا مطلب ہے پس تو، یا کے معنی میں بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ اس چیز کی. فما فوقہا یعنی جو اس کے اوپر، اس سے بھی بڑھ کر ہو. فوقہ ہوتا ہے اوپر، فوقہ تحتا ہوتا ہے نیچے. تحت الانہار ہم پڑھتے ہیں نا، تحتا تو اس کا ریورس ہے فوقہ. فوقہ کا مطلب ہے اوپر. فوقہ ہا. ابھی سسٹر نے کہا کہ یہ مؤنث ہے، دیکھیں یہ ہا سے بھی تصدیق ہو گئی مؤنث کی، کیونکہ اگر یہ مذکر ہوتا تو پھر فوقہ ہو ہوتا ہے نا. تو یہ اس طرح سے. اب آپ ماشاءاللہ QC2 میں ہیں تو ان چیزوں پر بھی غور کریں. تو ہم اگر اگلے پیچھے الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا ہمیں جو ہے کلو یا ہمارا جو خیال ہوتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے نا. کسی نے کہا مذکر، کسی نے کہا مؤنث، لیکن ہم سے ایک تو ہم نے کہا جی گولتا ہے، تو دوسرا ہا سے پکا اور ہو گیا نا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی کبھی ایکسیپشنز آ جاتی ہیں. تو یہ فوقہ ہا کہ اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی اوپر. تو اس کی بھی ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے. فا کا مطلب پس، اما کا مطلب ہے رہے. پس رہے اللہ زینا وہ لوگ، آمنو کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان لائے. مان لائے. فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعلمون ہمیں عالمہ سے آتا ہے ٹیبل، اس کا غائب کا جمع کا صیغہ بنتا ہے. انا وہ کیا چیز، یعنی یہ مثال جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مثال جو ہے الحق من ربہم، اللہ کی طرف سے کہ وہ حق ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے ان کے رب ان کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ زینا آمنو جو ہے ان کی طرف ہم جا رہا ہے. دیکھو یہ جمع ہے نا، یہ ان کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ان کون؟ یہ جو اللہ زینا آمنو ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے پالنے والوں کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا اور رہے اللہ جینا کفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ پس یقولون کا مطلب وہ کہتے ہیں. کہتے ہیں. ماذا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کسی بار. کیا چیز، کیا اراد اللہ ہو، کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے
اس طرح اس قسم کی مثال کا، جیسے دیکھیں نا، یہ ہم نے کہا تھا نا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے وہ آبجیکشنز کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس ساتھ اس مثال کو یعنی دینے سے، بی ساتھ ہاضا یہ، یا اس مثال سے. یدلو کا ماضی کا کیا صیغہ بنتا ہے؟ وہ گمراہ کرتا ہے. دلہ دلہ یدلو والا ہے، جو ڈبل تکرار والے حروف میں، شاباش، ٹھیک ہے. تو وہ گمراہ کرتا ہے بہی کثیرن. کثیرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. بہی کا مطلب سے کے معنوں میں جاتا ہے نا، سے. اس سے وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے سوائے فاسقین کے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کرتا ہے، اسباق جو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور ایمان والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو لیکن جو نافرمان اور فاسق لوگ ہیں صرف وہی گمراہ ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی مچھر تو پھر بھی بڑی چیزیں ہمیں نظر آ رہا ہے، آج کل تو بہت نظر آ رہا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اتنے وائرسز پیراسائٹس ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے. ہم نے کہا تھا کہ 3 یا اس سے کم الفاظ ہوں گے، تو پہلی لائن میں ہمارے پاس 3 نئے الفاظ ہیں، یستحیی، یضرب مثلا اور بعودۃ. یہ ہمارے لیے سارے نئے الفاظ تھے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو ان کے کافی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اس میں 2 لفظ اور آتے ہیں، فوقہا، 2 ٹکڑے کیے، فوقہ اور ہا، اس سے اوپر. فاما، پس رہے وہ لوگ، آمنو آپ کو آتا تھا ماشاءاللہ. اس میں 3 لانے، ماضا بھی آپ کو آتا تھا، ارادہ کا بھی آپ کو پتا تھا، اللہ ماشاءاللہ سب لفظ آپ کو آتے تھے. یہ بھی یہاں وہ کہہ رہے ہیں نئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے لیے نئے نہیں تھے. آپ نے اتنی اچھی طرح اپنا QC1 پڑھا اور آپ ماشاءاللہ شوق سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں صرف ایک ہی لفظ بھی کثیرن، کثیر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کثیر تعداد، یعنی زیادہ لوگ. اور فاسقین جو فسق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نافرمانی کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم اس کا جو ہے ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھا. اب ہم تلاوت ہم کر چکے ہیں، اب اس کا لفظی یا فکری ترجمہ دیکھیں گے. انا، سب کو پتا ہے یقیناً یا بے شک، اللہ کا مطلب اللہ ہے، لا یستحیی، نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، حیا سے آپ یاد رکھیں گے اس کو، یہ اس کا آگے ہم اس کا ٹیبل بھی کریں گے. ان کے یدربا مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ماں یہاں نہ کوئی کے معنی میں آیا ہے، کوئی. ماں کے ہم نے اور کیا کیا معنی پڑھے تھے؟ ماں کا مطلب اگر شروع میں آتا ہے تو ماں کیا، ماں نہیں کے معنوں میں آتا ہے، ماضی کی نفی ہم ماں سے کرتے ہیں. اور ماں جب کنیکٹنگ ورڈ آتا ہے جو کے معنوں میں آتا ہے، وہ پھر اسم ہوتا ہے. جب وہ جو کے معنی میں آتا ہے پھر وہ اسم ہوتا ہے، باقی معنوں میں وہ حرف ہے. یہاں بھی حرف ہے کوئی. ٹھیک ہے جی، تو ایک طرح سے 4 معنی ہمیں پتہ چل گئے. بعودتاً، مچھر کی. فما، یا اس چیز کی. فوقہا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اس سے بھی چھوٹی ہو، ہے نا، اس سے بھی یعنی چھوٹی ہو. فاما، پس رہے اللہ زینہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں. تو یا پس، فا کے دونوں مطلب ہم کر لیتے ہیں. انہو، کہ وہ حق ہے. انہو الحق کو، وہ حق ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. الحمدللہ. تو نئے لفظ یستحیی، ٹھیک ہے، یضربا مثلا، بعودتاً. الحمدللہ یہ آپ ان کو یاد کریں گے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو سکھائیں گے. علم فوقہا، ان کے، یضربا مارے، مثلا مثال، مارے مثال مین مثال بیان کرے. ماں یہاں کوئی کے معنی میں آیا. اب آج آپ نے ماں کا ایک چوتھا مطلب سیکھ لیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ.
یہ دیکھیں جی مچھر، تو لگتا ہے کہ ڈینگی والا ہے، کالا سا مچھر بنایا ہوا ہے بعودتن، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ گولتا ہے، یہ مونس ہے، کیونکہ آگے یہاں فوقا ہا آیا کہ اس کے اوپر، موسم کے مطابق ہے میڈم. موسم کے مطابق. آج کل تو یہ سب ہم نے کر لیا الحمدللہ، اور سیغے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور باقی چیزیں بھی سمجھ. اب دیکھیں مچھر بظاہر کتنا چھوٹا سا جاندار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیکھیں اڑتا ہے، اس کے اندر پرواز کا پورا نظام موجود ہے. آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. کہتے ہیں جو ڈرونز بنایا نا وہ اس کو مطلب اس کی ٹیکنالوجی اس سے سیکھنے کی کوشش کر کے بنا رہے ہیں. ایکچولی انسان جو کوئی بھی چیز بناتا ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے ہی ہے نا. پرندے اڑتے دیکھے تو اس سے رائٹ بردرز نے کہا جی پارے باندھ کے تو ہم اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پھر الٹیمیٹلی ہوائی جہاز بننے شروع ہوئے ہے نا. تو اسی طرح کہتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی سیکھ کے تو ڈرونز جو ہیں یہ اس طرح سے کہتے ہیں بن رہے ہیں. اب یہی کہ فوقا یعنی اس سے بھی بڑھ کے، تو مچھر سے بھی چھوٹی چیز مکڑی مکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بھی مثالیں دی ہیں. تو یعنی کوئی اس کے جیسے چونٹی ہے کتنی چھوٹی ہے، جوں ہوتی ہے، یہ بھی انسیکٹس ہیں سارے، تو اس سے بھی چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. بیکٹیریا وائرسز وہ تو پھر پیراسائٹس. لیکن ایک اور بھی آج کل کہتے ہیں کہ مچھر کے اوپر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیراسائٹ بھی ہوتا ہے، تو فوقہا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے بھی اوپر ہے. ادر وے راؤنڈ یوں بھی ترجمہ کہ یعنی مچھر کی مثال کے اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں معنوں میں یہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ بنایا. اور ہم تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نا باری ہے، وہ تو عدم سے چیزیں پیدا کر دیتا ہے. ان کو کسی چیز کی پہلے سے پلاننگ مٹیریلز نہیں چاہیے ہوتے. وہ ہم انسان ہیں جو ایک چیز دوسری چیزوں کو دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. اور ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں فرماتے. ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن جو ہیں دوسرے، اب یہ تو ہم نے ان کی بات کی. اب جو کافر ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اما اور رہے اللہ زینہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، فا پس یقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مسئلہ اس مثال کے. یہ ہم نے دیکھا یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیرن بہتوں کو، کثیرن و یہدی بہی کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو. اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون سے؟ وما یدلو بہی الا الفاسقین، وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر، اللہ کا مطلب ہے مگر یا سوائے فاسق لوگوں کے. تو یہ صرف جو فاسق لوگ ہیں وہی گمراہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے غلط بات ہی سوچنی ہے کہ کیا ارادہ ہے ایسی مثال دینے کا اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کی. اب یہ سارے معنی ہم سے، اب ہم بات دیکھیں دو گروپس کی بات کریں، الذین آمنوا اور کفروا. ٹھیک ہے، دو کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے کفر کیا. تو خوبصورتی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو دوسرے گروپ میں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، پھر اس میں کیا کہا تھا؟ فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں. اور اس میں کیا کہا؟ فَيَقُولُونَ. دیکھیں کیسا اس کا ردیف قافیہ بھی اللہ تعالیٰ نے ملا ہوا. تو جب دو گروپس پہ بات ہوتی ہے تو سوچیں کہ کتنی خوبصورت بیان ہے. ذرا سا غور کریں، ہے نا، یہ کتنا اچھا اس طرح سے بتایا ہوا. الحمدللہ نئے لفظ تو ہمیں سمجھ آ گئے ہیں. اب اس سے یہدی، ہدا یہدی ہے، اور ہم نے اس کا امر اہدی پڑھا تھا، تو اہدنا الصراط المستقیم. اس سے ہمیں پتا کہ یہ اس ٹیبل کا ہدا یہدی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا ہدایت دے گا، تو دیتا ہے کہ معنی میں ہدا یہدی یہ کمزور فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا امر تھا اہدی، اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم.
یاد ہے نا سب کو؟ جی کیونکہ ہم نے ابھی بھی تو شروع میں پڑھی ہے نا. تو باقی ہم اب کفار جو ہے نا وہ بغیر مثالوں کو سمجھے بس اعتراضات کرتے ہیں. اگر وہ غور کرے تو ہدایت نہ پالیں. پر مسئلہ یہ ہے ان کا کہ وہ ہدایت جو ہے حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ ہدایت نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے حاصل کرنا نہیں چاہتے تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ہم اگلی آیت میں اس کی انشاءاللہ اگلے سبق میں اور تفصیلات بھی پڑھیں گے. اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو بہت سارے مسلم اور ایون غیر مسلم جو سائنسدان ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی. کیوں؟ وہ نافرمان ہیں، وہ فسق کرتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر غور کریں گے تو ہی ہدایت حاصل کریں گے. دیکھیں، جو غور نہیں کرے گا، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نافرمان ہی رہے گا. تو کہتے ہیں کہ ہدایت نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت سمجھا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا، جو ان کو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پھر ہم ساتھ ہی ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے. لیکن جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی وہ اس سے نہیں ملتی کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، وہ فسق کرتے ہیں، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور بغیر سمجھے چیزوں پہ اعتراض شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب ایک دفعہ اس کا ہم رننگ ترجمہ آمین. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. آمین ثم آمین. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے. تو وہ یعنی اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، یہ اس مثال سے، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسق لوگ. فاسق نافرمان جو ہیں، جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کسی چیز کو. تو الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا. ہم اب دوبارہ سے اسباق دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا اور پلان کہ ہم اس کو اس طرح. تو اسباق میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. دوسرا سبق یہ ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اور تیسری بات یہ کہ صرف نافرمان یا فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. تو اس کو سیکھیے اور سکھائیے کہ اس میں ہم نے اس سبق کیا پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم جو بھی پڑھتے سیکھتے ہیں ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور زندگی میں ہم لاتے ہیں اس ماڈل کے اراؤنڈ. تو سب سے پہلے ہم نے مطالعہ کیا غور و فکر کے ساتھ، اب تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ دیکھا، ہم نے اس کی مختصر شرح دیکھی. تو اب ہم دعا کیا کریں گے؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینۃ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے اللہ، اللہم آپ کو پتہ ہے، اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے. حبیب الینا، ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے ایمان کو، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے. زینہ، زینہ ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے. اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے. کرے ناپسندیدہ بنا دیجئے ہمارے لیے، کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو، ٹھیک ہے. وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے. تو بہت اچھی دعا ہے، کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اور یہ کریں. پھر ہم نے دعا کر لی، پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، پھر ہم پلان بناتے ہیں، کیونکہ صرف دعا مانگنے سے تو نہیں کام ہوگا.
تو پلان میں کیا کریں گے؟ پلان مثلا آپ جو ہے اس طرح سے بنا سکتے ہیں، سوری، پلان ہم مثلا اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا. تو ظاہر ہے ہم اگر غور کریں گے تو اس سے پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی چلے گا، اور پھر ہمیں اگر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، یعنی تبلیغ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. اب ہم نے دیکھا کہ اس سبق میں کچھ اسماء آئے تھے اور کچھ افعال آئے تھے. تو اسماء جو ہیں ان کی واحد کے جمع اور جمع کی واحد ہم دیکھیں گے، اور افعال کی ہم 6 چابیاں دیکھیں گے انشاءاللہ. جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا اسماء ہیں؟ مثلا مثل سنگل واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ امثال. یہ آپ نے یاد کرنی ہے، آپ کے کوئزز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثل کی جمع امثال، سال حمزہ کے ساتھ. کثیرن رب، بھی اسم ہے. جی وہ بھی ابھی آتا ہے، باری باری آئے گا نا. رب، رب کی جمع ارباب، ارباب. 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 ہمارا اللہ رب تو ایک ہی ہے نا، اس لحاظ سے تو جمع نہیں آتی، پر لوگوں نے اوروں کو سمجھا ہوتا ہے. لیکن یا بعض دفعہ پیرنٹس کے لیے، پالنے والوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے جمع ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو نعوذ باللہ کوئی جمع نہیں ہے. رب کی جمع ارباب. یہ یاد کیجئے گا کیونکہ آپ کے جیسے ہم اس میں کہتے ہیں ارباب اختیار. ارباب اختیار بھی، تو اس طرح مطلب جو لک آفٹر کرنے والوں کے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اس وجہ سے. اس کے بعد فاسق. اب فاسق کی جمع جو ہے یہ سالم، جمع سالم بنتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 2 طرح سے بن سکتی ہے بات، کیونکہ اس پہ کوئی تنوین نہیں دی ہوئی نا اس کے اوپر. اس لیے اگر 2 پیش والی تنوین ہوگی تو فاسقون بنے گا، اور اگر 2 زیر یا 2 زبر والی ہوگی تو فاسقین بنے گا، یا نون والی بنے گی. ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اچھی طرح سے یاد ہے، آپ کو اس سے فرسٹ ایئر QC1 سے. اب آگے اس کے افعال. جی ہاں، دارابا کا 6 چابیاں کون کرائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد آپ ہی کرا دیجئے. پروین پھر آپ سے اگلی ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. دارابا اس نے مارا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دارابا سے ہے. اچھا اس کا کیا، یہ کس کا ٹیبل سے آئے گا؟ فَيَعْلَمُونَ، عالمہ کے ٹیبل سے. اور کس باب سے آتا ہے؟ عالمہ. سامعہ کا. سمیہ. عالمہ. جی پروین آپ کروائیے. جی اس نے جانا، عالمہ، عالمہ اس نے جانا. یعلم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. اب جہاں جہاں بیٹھے میں اشارے کریں، میں اشارے کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ اشارے کریں، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اشارے. پلیز مائک کا دھیان رکھیں، مائک کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اشارہ کیجئے، سب لوگ اشارے کریں، اور اپنے آپ کو میوٹ رکھیں، اور آپ ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جس کو میں کہوں وہ ان میوٹ کر کے بولے گا. صحیح ہے، اس طرح ہم اچھا سیکھیں گے نا. ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. شاباش. کفرو، تو ہمیں پتہ ہے یہ اس کا ماضی کا کیا پہلا صیغہ ہوگا؟ کفرا ہے، اور یہ اس کا باب کیا ہے؟ ناصرہ. جی اس کو کس نے کروانا ہے؟ جی نفیسہ اختر آپ یہ کرائیے. جی کرائیے میری بہن. کفرا یہ نصرہ باب سے ہے. اس جی نے کفر کیا یا انکار کیا. انکار کیا. جی یکفرو، اکفر، کافرن، مکفورن، کفر. کفر، ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے. کفر کے بھی مطلب انکار کیا، کفر کیا، ناشکری کی. بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے ان کے مطلب آ جاتے ہیں. دیکھ لیں جی کون کون سے پارٹیسپینٹس ہیں، پھر ان سے کروا لیتے ہیں. کھول لوں لسٹ. جی نیکسٹ جو ہے وہ اب شازیہ عامر نے کروانا. دیکھیں جی. جی فاسا کاکا کروائیے. سسٹر شازیہ آپ کروائیں. جی فاسا کا یہ ناصرہ باب سے ہے. اس کا معنی ہے اس نے نافرمانی کی. جی شاباش. فاسا کا یفسکو، افسک، فاسقن، ڈیش، فسقن. فسقن، ویری گڈ.
تو اس کا مفعول نہیں ہوتا، مطلب جس نے نافرمانی کی اسی نے کی نا، تو ایک دم اس پر تو اثر نہیں پڑے گا. اب کالا یا قولو، یہ تو سب کو بہت اچھا. یہ سمینہ دورانی آپ کی باری آ گئی جی. اس کا مین باب کالا کیا ہے؟ مین باب کیا ہے؟ نصرہ نصرہ. اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ قاف شاباش جی. کالا اس نے کہا. جی کروائیے. قالا اس نے کہا یقولو کل قائل مقول قول قولون. ویری گڈ. اب یہ اگر وہ ہمیں اس کا نے کہا کوڈ پتا ہے نا تو آگے سے ہم دیکھیں گے تابا، کانا، ذاکا، وہ سب اسی پیٹرن پہ بنیں گے. تو ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کوڈ سے کہ چینجز ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ کسی کا مفعول نہیں ہوتا، لیکن ہمیں آسانی رہتی، بجائے کہ ہم ناصرہ میں چینج کر کے ہم نے کالا سیکھا تو ہم اس طرح سیکھیں. ٹھیک ہے، تو کوڈ کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فرح حسن، اب آپ ہدا کا کرائیے. جی. جی کروائیے. ہدا اس نے ہدایت پائی، اور نہیں پائی ہادی نہیں، کا دی. جو ہے ہدایت دی وہ نہیں، ہدایت دی. ہدایت سوری دی. دی دی وہ اس نے افتتاح ہدایت ہوتا ہے جی. دی. ہاں اس نے ہدایت دی. جی ٹھیک ہے. یہدی. ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن اور ہدایتن. شاباش. دونوں ہو اس کے سکتے دو ہیں. سوری. مصدر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر ہم نے کہا تھا کہ جی ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں اور دو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اب ہم کیا کریں، ہم کمزور افعال کے 6 چابیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنے طور پہ آپ لوگ خود سے اس کے باقی سارے صیغے بھی کیا کیجیے ریوائز. خود سے کر لیں، نہیں آ رہا آپ کے پاس بک میں بھی دیے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو سارے افعال کے ٹیبلز بھی بھیجے ہوئے ہیں گروپ، آپ کے گروپ میں، تو اس کو دیکھ کے ان کو ساتھ ساتھ پکا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تھینک یو جی. چلیں جی، اب کس کی باری ہے؟ تو یہ ہم نے جتنے اس میں آ جائے تھے ان کو ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. آپ کو اپنے ساتھ ہوم ورک تو یاد ہیں کیا کیا کرنا ہے. تلاوت کے 10 منٹ کم از کم آپ مصحف سے کریں، کم از کم 10 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہے اس سے کریں، اور جو ہے آپ کو جو ویڈیو آتی ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں. اب کوئی ساتھی ضرور بنا لیں. اب تو ماشاءاللہ آپ ساتھی بن گئے ہیں نا، جو ٹیم ورک آپ کا ہو رہا ہے اس میں بہت اچھا آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ بہت سیکھ رہے ہیں. اور جو نئی نئی صورتیں ہم سیکھیں، ایون اب سورۃ بقرہ ہم پڑھیں نا، اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ آپ کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے جو ضروری بات ہے اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. تو اس انتخاب کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ استقامت سے آپ لوگوں نے آگے بڑھتے جانا ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں. ربی زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھے علم میں. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. الحمدللہ. اب ہم کوئی ایک دو کوئی ضروری سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں، باقی پھر سوال اینڈ میں لیں گے. ابھی ہم گرامر کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. یہ تو ایک آ گیا، سوری. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو اس دوران آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کس کا ہاتھ کھڑا ہے، پوچھ لیجئے سوال. جی پوچھئے سوال. کسی کا میم ہینڈ. یہ جی جی اقرا کو ہوسٹ ہے تو یہ باقی لوگوں کو میوٹ بھی کر سکتی ہے اور ان کی ویڈیو بھی بند کر سکتی ہے. ہاں جی، ویڈیو میں نے بند بھی کیا، اب یہ پتہ نہیں کس کی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی. نہیں، وہ جو کو ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ بھی کر سکتا ہے. ہاں وہ بھی کر سکتی ہیں. حالانکہ وہ میں نے اصل میں جب میرا ڈسکنیکٹ ہوا نا، پہلے میں نے ویڈیو آف کا کیا ہوا تھا، وہ پھر میں نے کر دی ہے، ہاں پتہ نہیں کس کی ہو آن گئی تھی. ہو گئی ہے، ہو گئی. ہاں جب آپ بور رہتے ہیں نا سارے انمیوٹ ہو جاتے ہیں، پھر جی آپ کے نیٹ میں ویسے پرابلم ہے تو وہ پھر نہیں کلیئر آواز رہتی. جی چلے، تھینک یو. جزاک اللہ میم. آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ میرے تو جو ہے نا بیک اپ پہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ.
नहीं मैम, जब आप कर रहे होते हैं तो फिर वो दूसरा साथ साथ करता रहे ना तो इजी हो जाता है, क्योंकि आप जी जी स्लाइड शेयर कर रहे होते हैं ना। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब हमने नए अफ़ाल सिर्फ एक लेसन में जाकर करने हैं, ठीक है। तो आज हम, फिर कल पिछले लेसन में भी हमने रिवाइज किए थे अफ़ाल जो कि फतह यफ्तहू की तर्ज पे आ रहे थे। आज हम नसरा वाले जो अफ़ाल हैं उनका इरादा करेंगे, ठीक है। तो कोर्स 2 ग्रामर अफ़ाल का इरादा सफ़ा 4 और इशारा बी के साथ। जी उस्मा, शायद कुछ कहना है? आपका हाथ सॉरी खड़ा मैम, है? वो पहले का हैंड जी खड़ा था। कोई बात नहीं। तो नसरा के स्टाइल पर आने वाले, आपको पता है सबसे ज्यादा अफ़ाल नसरा के बाप के हैं, ठीक है। तो हमने QC1 में सही अल्फाज पढ़े जिनको हम सेहतमंद सलासी मुजर्रद अल्फाज भी कहते हैं, ठीक है। फतहा, नसरा, दराबा, समिया, वो 4 बाब से थे। और अब हम कमजोर अल्फाज सीख रहे हैं, जैसे उसमें कौन से कमजोर अल्फाज जिनमें 3 हरूफ यानी अलिफ, वाओ या आता है। ये क्योंकि ये कमजोर हरफ हैं, जिस फेल में आएंगे उसको भी कमजोर कर देंगे। ये शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हम सीख चुके हैं कि ये इन्हीं अफ़ाल की, इन्हीं अबवाब की पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं, क्योंकि हमें पता है ना, कमजोर थक जाते हैं तो फिर आराम करने चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम वर्क में काम करते तो एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। और दूसरी बात, हम जब मादा के हरूफ में कभी भी अलिफ नहीं होता, हमें जो नजर आ रहा है ना काला अलिफ, तो एक्चुअली यहाँ पे वाव होगा। अब यहाँ ज्यादा है तो ये यहाँ पे हमें पता है या होगा। तो इस तरह से हम ये चीजें भी सीखेंगे। फिर हमने एक और कैटेगरी पढ़ी जिसमें एक ही हरफ 2 बार आया, मादा के हरूफ में 2 बार आया, यानी तकरार है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो डबल हरूफ वाले हैं, लेकिन याद रखें कि जन्ना दल्ला जो है ये सेहतमंद अफ़ाल है, ठीक है। अब इनको सीखना क्यों इतना जरूरी है? जो सेहतमंद अफ़ाल है वो कुरान पाक में 9000 बार आए। कोई अनम्यूट करके बताया कि 9000 बार का क्या सिग्निफिकेंस आपको समझ आता है? 9000 बार का जी कोई हर कि अनम्यूट कर हर सकता है? हर सत्र में हर एक सतर में एक, क्योंकि सेहतमंद 600 सफ़ात हैं और 15 सतरें हैं, 15 6000 90, तो 9000 बन जाते। तो ये तो सेहतमंद की बात कर रहे थे, जो कमजोर भी 9000 बार आते हैं, इससे उनको वो भी, भी हर सत्र में एक है। जी वो भी हर सतर में एक है, यानी इसके डिफरेंस सीखे, इसके भी डिफरेंस सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने तकरीबन सीख ली है। फिर हमने जो डबल हरूफ वाले सीखे, ये 1300 बार आए हैं, विच मीन्स कि हर एक सफा में 2 बार तो आ रहा है। 600 1200 भी होते तो हर सफे में 2 बार आ जाते ना। हर दूसरे सफे में वो बाय मिस्टेक से डॉक्टर प्रिया बता रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या है, हर सफे में 2 बार है, क्योंकि टोटल ये 1300 बार आते हैं। तो तकरीबन 19,000 प्लस 300 अल्फाज हमें आ जाएंगे अगर हमें ये अफ़ाल आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने सीख लिया है, कुछ हम मजीद सीख रहे हैं, और हम एक एक पैटर्न पे आने वाले डिफरेंट जो है हम उनकी जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब ये तो सबको अच्छी तरह याद हो गया, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, वहाबा उसने दिया या उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा, उसने ज्यादा किया, इससे दुआ करो हदायत की, दा उसने पुकारा या उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी, जन्ना हमेशा अच्छा गुमान रखो, दल्ला वरना भटक जाओगे, ठीक है। तो ये हम इससे इनको करा सकते हैं। और ये देखिए, फतह के पैटर्न पे आ रहे हैं, ये नसरा के पैटर्न पे आ रहे हैं, ये दराबा के पैटर्न पे आ रहे हैं, और सामिया के पैटर्न पे हमने कौन कौन से किए, किसी को याद है? खाफा, शाह, ठीक है, वो हमने इस पैटर्न पे किए थे। और अभी खशिया वगैरह अता करेंगे, वो भी सामिया। आपने क्या कहा? अता जी आता जो है वो इस पे नहीं आता, अता हदा अच्छा आता वो इस पे आता, अदा क्या हदा पे आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम करेंगे कि हम उससे जैसे नसरा के बाप पे जितने और आए हैं अफ़ाल, हम उनको सीखेंगे, ठीक है।
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ناصرہ والے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آئے ہیں قرآن پاک میں. تو اب 1 بائی 1 جو ہے نا آپ لوگ ہینڈ ریز کریں, 2 کرواتے جائیے تاکہ ٹائم بھی ہم پورا کر لیں. جی نسیم اختر پہلے ناصرہ اور خلاقہ کا کروائیں گی, آپ سن لیں اور پھر کرواتے جائیں. پروین عابد آپ ابدا اور زکرہ اور شکرہ کرا دے, باقیوں سے اگلے صفحے پہ کرائیں گے. چلیے جی کرائیے. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ. پہلے نصر ماضی کا آپ نے مطلب ینصر بتانا ہے, ماضی کا مطلب آپ نے صرف بتانا ہے, ٹھیک ہے. اوکے. اور نصر یہ بھی اس پڑھنا نے ہے کہ مدد اس کی. کی جو قرآن پاک میں جس آیت میں آیا اس کو بھی پڑھیں. چلیے شاباش. ناصرہ اس نے مدد نصر کی. اس نے مدد کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. آپ نے اشارے کیے, خالقہ اس نے اشارے پیدا کرنے کی. اساتذہ سسٹر اور سب نے جی کرنے میں ہیں, سب لوگ اشارے کریں. شاباش جی. خلاقہ اس نے پیدا کیا. جی یہ اینڈ میں پڑھیں, یہ جو خالقہ پڑھنا ہے نا اس یہ نے آپ نے اینڈ پیدا میں کیا پڑھنا ہے. من ہاں شر ما خلق. نہیں, یہ من شر ما خلق اینڈ میں پڑھیں گے ہم. خلاقہ خالقہ یخلق اوکے. خالقہ اس نے پیدا کیا. خالقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق من شر ما خلق. شاباش جی. اب نیکسٹ. عبادہ عبادہ اس نے عبادت کی. جی اس نے عبادت کی. یعبدو عبد عابدن معبودن عبادت ایاک نعبد. دیکھیں اب اس کا ایاک ڈفرنٹ مصدر آ نعبدو گیا, و ایاک عبادتون. نستعین. یہ ڈفرنٹ اس نے یہ یاد کیا عبادتون. یا اس ہاں نے ذکر اس کیا. کو کوئی وہ جی یہ اب یہ ہم نے یاد رکھنا, یہ جی ڈفرنٹ ہے. شاباش جی. اگلے 2 بھی آپ ہی کروا دیجئے. جی. پھر اس کے بعد ہے ذکر. ذاکرہ. جی اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا. جی ذکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا. یذکرو اسکر ذاکرن مذکورن ذکرن ذکر. شاباش. انی علی ذکرک. ہاں یہ ضرور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ پھر دعا ہے. اس کے بعد ہے اللہم شکرہ. انما, ایک منٹ سن بات سنیں, یہ شکر پڑھا کرے کیا. سب. اللہم انی علی ذکری کا و شکر کا و حسن عبادت. یہ پڑھا یاد کریں اور پڑھا کریں. یہ جی حضور جی کی بڑی پسندیدہ دعا تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے سیکھی ہوگی. جی جی شاکرہ. جی. شکرہ اس نے شکر کیا. یشکرو اشکر شاکرن مشکورن شکرن شکر. انی علی ذکرک و شکرک. وہ اسی کا آیت کا اگلا شکرک حصہ بھی آ گیا. تھینک یو سسٹر. کا حصہ شاباش. ہے. جی شاباش. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ ہیں. 190. اتنی زیادہ مشکل ہے نا کہ ہم سیکھیں. تو یہ والے جو ہیں اس کا انہوں نے اگلی چیز بتائی. یہ دیکھیں یہ اتنی دفعہ ہیں اور ہم نے ابھی اور کریں گے. ہم 15 افعال ابھی مشق کریں گے. ابھی تو ہم نے 5 کی ہے نا, اور یہ 15 جو ہے 1627 بار آئے ہیں. امیجن کریں صرف 15 جو ہے وہ 1627 بار آئے ہیں. یہ تقریباً اس کا کتنے پرسنٹ, 40% بنتے ہوں گے. تو 193,800 ٹائمز ہیں. تو صرف 15 صرف سیکھیں گے تو قرآن پاک میں آنے والے 1627 ہمیں پتہ چل جاتے. اور یہ سب جو ہے ناصرہ کے سٹائل پہ. تو الحمدللہ اب ہم ان کو بھی سیکھتے ہیں. اب نیکسٹ کون کروانا چاہتا ہے؟ جی نفیسہ, آپ نیکسٹ ان میں سے 3 کروا دیجئے. آخازہ, خالدہ, رضا کا. ایک منٹ اس میں دیکھو پچھلی پہ بھی ہے. ہاں یہاں سے کرنی, یہاں سے کروائیے. اخذ یاخذ چلے وہ تو خذ پھر آخذ ماخوذ اقصو. جی اگلا بھی کروائیے. خالدہ. خلد یخلد اخلد خالد ڈیش خلود ڈیش ڈیش ضرور کہنا. خالدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ کس کون کون کرے گا؟ جی جی نسیم اختر, آپ
اگلے دو تینوں ہی کروا دو، رازا کا، ساجدہ اور سکانہ کروا دو، ٹھیک ہے؟ سمینہ اور فرح ہم آپ سے میں اگلے بعد میں کرواتی ہوں. اوکے. جی یہ سب نصارہ پہ ہیں، رازا ایک ہی کا اس پیٹرن نے ہے. رزق دیا، شاباش. جی میم. رازا کا اس نے رزق دیا. یرزق ارزق رازق مرزوق رزق اللہ شاباش. خیر الرازقین. ویری گڈ. ساجدہ ساجدہ اس نے سجدہ کیا. ساجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود. سجود. ویری گڈ. ساکن سجود وہ رہا. الا ابلیس. جی ساکنا وہ رہا. یسکن اسکن ساکن ڈیش ڈیش. ساکن سکون. اسکن نو نو انت پیش نہیں، پیش دوبارہ سے بولے. سکون. 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 ٹھیک ہے، اس پہ بھی پیش ہے، اس پہ بھی پیش. بہت شکریہ سسٹر. تو یہ اسکن ہم انت وزوجک الجنہ. جی یہ ہم اب پڑھیں گے یہ بھی آیت کے، جب انہوں نے فرمایا کہ اس میں رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ایکچولی ہم آگے چلے گئے، ابھی ہم نے یہ والے کرنے تھے. جی فرا آپ کروائیے داخلہ یدخلو اور حسدہ. جی انمیوٹ کیجیے. جی داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو ادخل داخل مدخول دخول یدخلون فی دین اللہ افواجا. شاباش. حسدہ کریے. یہ جو آئے حسدہ اس نے حسد کیا، یحسد احسد حاسد محسود حسد ومن شر حاسد اذا حسد. بالکل یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے. جی چلیں اب اگلا کروا لیتے سمینہ دورانی سے. جی سمینہ دورانی اگلا آپ کر دیں. اکالا اس نے آکالا کھایا. اس نے کھایا، اس نے کھایا. یا کلو کل آکلن ماکولن اکلن وکلو وشربو شاباش. اور کھاؤ اور پیو. ہمارا یامرو مر آمرن مامورن امرن تارکا مامورون یترکو امرون. امر وما یقطعون، یہ بھی وما ہم پڑھیں گے. یقطعون ہاں ما ویقطعون ما امر امر اللہ اللہ ہو ان یوصلا، کہ اللہ جس کو کہتے ہیں ملا کر کے اس کو یہ کاٹتے کاٹتے ہیں آپس میں تعلقات کو. کاٹتے. تارا کا اس نے تارکا چھوڑ دیا، چھوڑا. ہاں اس نے چھوڑ دیا. تارکو اترک نہیں اترک تارکن متروک اترک اترک تارکن تارکن متروکن روکن ترکن ترکن ترکہم فی ظلمات ظلمات. مطلب چھوڑ یہ دیا تو اندھیروں میں. یہ ہم نے ہاں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. تو دیکھیں جی ایک ہی سب کا پیٹرن چل رہا ہے، صرف جو آپ کو چیز یاد رکھنے والی ہے ان کا مستر ہے جو ڈفرنٹ آ رہا ہے. مستر. ڈفرنٹ مستر آ رہا ہے. باقی یہ سب جو ہے نا ایک جیسے ہی ہیں. باقی یہ ہم نے اصل میں پہلے وہ کر لیا. تو یہ ہم نے اتنے سارے افعال کر لیے ہیں. کون کون سے ہم نے کیے؟ ہم نے کیا خلقہ، عبدا، ذکرہ، شکرہ، دخلہ، حسدہ، عقلہ، امرہ، ترکہ، اخذہ، خلدہ، رزقہ، ساجدہ، سکانہ. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ناصرہ کے پیٹرن پہ ہیں. اور فرائیڈے کو ہم نے فتح کے پیٹرن پہ کیے تھے. فعال، جعل، خدا، ذہبہ، قطع، یعنی ٹوٹل 6 ہو گئے. تو یہ اس میں آج ہم نے کتنے کر لیے؟ 4 9 10 15 ٹوٹل ہم نے کر لیے. ابھی اور بھی کریں گے، نیکسٹ بیچ میں بھی کریں گے. تو ماشاءاللہ ہم نے 15 افعال پہ مشق کر لی جو 1627 بار آئے ہیں. نصرہ کے سٹائل پہ 3800 مرتبہ افعال آئے ہیں، لیکن 190 ہیں، 190 ہیں. سوچے صرف 15 سے ہم نے کتنے زیادہ، اگر اس کو ڈبل کریں تو 33 تقریباً بنتا ہے، 32.5. تو سوچے کہ ہم نے کتنا زیادہ سیکھ لیا. اس لیے ہم اس سٹائل کو اچھی طرح سے یاد کریں، کیونکہ یہ بہت بار قرآن پاک میں آیا. تو الحمدللہ یہ ہم سیکھ لیا. اب تھوڑی سی ہم عربی بول چال کر لیتے ہیں. اب کوئکلی آپ نے کرنا ہے تاکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی عظمیٰ شاہد آپ سوال کریں اور فرح حسن آپ جواب دیں. حل شکرت اللہ ہو، جی کروائیے. هل شکرت اللہ. جی فرح جواب دیجئے. انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی ہاں جی. جی اس کا جواب دیجئے. انہوں نے سوال کیا ہل شکرت اللہ.
کیا جواب دیں گے؟ نعم شکرت اللہ. شاباش. تا کا جواب هل شکرتم الله؟ نعم شکرنا اللہ. ویری گڈ. هل تشکر الله؟ نعم اشکر اللہ. اشکر. هل تشکرون الله؟ نعم نشکر اللہ. اشکر الله. اشکر اللہ. تو یہ امر ہے. اشکروا امر کا اللہ. جواب بھی ہم ہمیشہ فعل مضارع سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اشکر اللہ کا جواب اشکر اللہ. اشکر اللہ کا جواب نشکر اللہ. فعل مضارع سے آتا ہے ہمیشہ امر کا جواب. ٹھیک ہے. چلیے جی الحمدللہ. اب جی نیکسٹ کون؟ دو لوگ اور آ جائیں جلدی سے کرا دیں. جی نسیم اختر آپ سوال کریں گی اور پروین عابد جواب دیں گی. هل دخلت؟ نعم دخلت. هل دخلتم؟ نعم دخلنا. هل تدخلوا؟ سوری. نعم ادخلوا. هل تدخلون؟ نعم ندخل. ویری گڈ. ادخل. 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 ادخلوا. ادخلو. شاباش. ادخلوا. ندخل. ندخل. ندخلو. ویری گڈ. تو ہم نے ہمیشہ اس کا امر کا جواب جو ہے واحد ہوگا تو ادخلو، اور جب جمع ہوتا ہے آپ سب تو ندخلو. میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ صوفہ لگا ہوتا ہے، سا لگا ہوتا ہے ساتھ. قرآن پاک میں بھی ہم دیکھیں نا سیقولون، سا لگا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. شاباش. جی ہاں. اب یہ اکالہ میں ہم کر لیتے ہیں. دو لوگ اور ہمیں چاہیے. جی اقرا کے ساتھ کون کروائے گا؟ جی شازیہ عامر آپ سوال کیجئے، اقرا آپ جواب دیجئے. جی هل أكلت؟ نعم أكلت. ویری گڈ. هل أكلتم؟ نعم أكلنا. نام عقلنا. یہ هل ماضی کا صیغہ نیچے هل کرو. تأكل؟ نعم آكل. ہر تاکلو. نام آکلو. هل تأكلون؟ نعم آكل. ناكل. sorry. ناکلو. نعم ناكل. پلیز سب ناكل. لوگ اشارے کریں. سب لوگ اشارے کریں. نعم جہاں ناكل. جہاں بیٹھے ہیں پلیز اشارے کریں. قل. آكل. كلوا. ناكل. ناکلو. ویری گڈ. جی اب اگلے اور دو لوگ چاہیے اگلا کروانے کے لیے. اخذا کا اور لوگ. جی مسز خلیل آپ سوال کیجئے اور نفیسہ جواب دیں گی. هل أخذت؟ نعم أخذت. اخذتا. اخذت. هل أخذتم؟ هل أخذتم؟ نعم أخذنا. اخذنا. ویری گڈ. هل تأخذ؟ تاخذون. نعم آخذ. تاخذو. ٹھیک ہے. تأخذ. تاخذو. تاخذو. آخذو. هل تأخذون؟ نعم نأخذ. خذ. آخذ. خذوا. نأخذ. اچھا دیکھیں ہم اس کو تا جھٹکے سے پڑھیں گے. حمزہ جب آتا ہے نا علیحدہ سے نہیں. تاخذو نہیں کہیں گے. تاخذو. ٹھیک ہے. اچھا یہ اچھا نہیں تا ہی لکھا ہے. تاخذو. اچھا یہ جو هل اخذا اب تأخذون؟ مجھے بتائیں یہ اخذ سے کی ہم نے بول چال کر رہے ہیں نا. اخذا کیسا فعل ہے؟ حمزہ والا فعل ہے اور یہ حمزہ والا صحت مند ہے. ہمارا بھی حمزہ والا فعل ہے اور صحت مند ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے. شاباش. أخذ بھی جھٹکا لگانا میڈم. ہاں هل نہیں أخذت؟ وہ دوسرے سیغوں میں آئے گا. اس میں تو نہیں آ رہا. جیسے یہ اس میں جزم نہیں ہوتی. تاخذا. میم انہوں نے لکھا ہوا ایسا ہے لیکن تاخذو ہی میرا پڑھنا خیر تھا لیکن انہوں نے ساکن نہیں کیا ہوا نہیں حمزہ یہ کو. غلط ہے. اس میں جزم ہوتی ہے نا. اس میں جزم ہوتی ہے. جی انہوں نے ٹھیک ہاں لکھا ہوا نہیں ہے. لکھا ٹھیک نہیں ہوا. جب بھی میں کہہ الف رہی ہوں جب لکھا. ساکن ہو جاتا ہے نا ہاں یہ جھٹکا اس سلائیڈ میں وقت لگتا غلطی ہے. ہے. ہاں تو یہ سلائیڈ میں مجھے لگ رہا ہے غلطی ہے. اس کو بعد جی چیک کر لیں. لکھنے میں بکس غلطی جی ہوئی لکھنے ہے. میں غلطی ہے. ویسے لفظ تاخذ ہوئی ہے. بالکل ویسے ہی ہوتا ہے نا. اس لیے تأخذ. مجھے ہاں وہ آپ لوگوں کو بھی پتا وہ لکھا ہی هل غلط ہوا. تأخذ؟ اچھا حل ترکتا کا کیا جواب دیں گی؟ جی فرحان. نعم حل تركت. ترکتا. نام ترکتو. تا کا جواب تو سے
اور تم کا جواب نا سے، یہ ہمیں پکے ہیں تو پھر ہماری کوئی غلطی تو نہیں۔ حل تا تسجدو تو للہ، اس نا کا کیا جواب دیں گے؟ حل نام تسجدو نعم نسجد للہ، للہ، اسجدو، للہ، ویری گڈ، حل تسجدون للہ، نعم نعم نسجد نسجد، للہ، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مضارع میں بھی جو اگر مخاطب نے پھر وہ جو ہے متکلم والا صیغہ آ جاتا ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے تو اشاروں سے بہت ہو۔ الحمدللہ ہم نے ان کی بول چال کی پریکٹس کر لی۔ اب یہ وہی ہیں جو ہم ابھی کر چکے ہیں، ناصرہ خلقہ کے سارے اس کے والے، یہ ورک بک میں آپ نے وہی لکھنا جو ہم کر چکے ہیں۔ کوئی کرنا چاہتا ہے اگر اس کے ناصرہ کے جی فرا آپ کریں گی 6 چابیاں کیجئے، انمیوٹ کریں فرا، ناصرہ ینسرو کروائیے، ناصرہ کو کرائیے، عظمیٰ شاہد آپ خلاقہ کا کروائیں گے جی۔ ناصرہ انمیوٹ کریں، انمیوٹ نہیں ہو رہا، عظمیٰ آپ کروا دیجئے پھر، عظمیٰ شاہد۔ نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور خلق نصرون یخلق بھی تو بولنا، اخلق نصر، نصرون بھی تو نصرون بولو، سوری نصرون، جی نصرون خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق اس نے پیدا کیا عبد یعبد احبد عابد محبود عبادت اس نے عبادت کی ویری گڈ۔ ذاکرہ ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر اس نے ذکر کیا شاباش، شاکرہ شکر یشکر اشکر شاکر مشکور شکر اس نے شکر کیا دخل یدخل ادخل داخل مدخول دخول وہ ویری داخل گڈ۔ ہوا۔ تو الحمدللہ بس یہ آپ کی ورک بک میں اسی طرح سے باقی بھی ورک بک میں آپ لوگ کر لیجئے گا۔ تو الحمدللہ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ